جی استقبال کے لیے بلایا نہیں جاتا، استقبال وہ سیاسی بات جی نہیں، میں وہاں نہیں تھا جناب۔ یہ بتائیں سر، آپ تو عوامی آدمی، جی عوامی اجتماعات میں رہنے سے آپ خوشی دیکھتے ہیں، تو یہ بڑا اجتماع ہوا ہے، اس میں آپ جو نہیں گئے، آپ کو اجتماع اتنا بڑا اچھا نہیں لگا؟ نہیں یا سب آمد اچھی نہیں میرے بھائی، اجتماع میں جانا ضروری نہیں ہوتا، ہر اجتماع میں جانا میں نہیں گیا، میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے۔ لیڈرشپ نہیں ہو تو جی سوال تو بنتا میں پارٹی کا سینئر لیڈر نہیں ہوں ہے، لیکن میاں صاحب مری میں آپ کراچی میں لوگ توقع کر رہے تھے عوام جی، میں عدالت میں کھڑا ہوں، بھائیوں کا جو ہمیشہ یہاں تشریف لاتے ہیں، اور ہوتا ان کے ساتھ بھی وہی ہے جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ آتے ہیں یہاں بیٹھے رہتے ہیں، پھر تاریخ ملتی ہے کہ فلانے دن آ جائیں، تو آپ کی مہربانی ہمیشہ رہی ہے۔ بہرحال یہ نیب کے معاملات بار بار پہلے بھی ذکر کرتے رہے ہیں، آج بھی بات کرنی پڑے گی کہ یہ ادارہ وہ ادارہ ہے جو جس نے اس ملک کو مفلوج کیا ہوا ہے، اور آپ یہ دیکھ لیں کہ آج یہ 5واں سال ہے یہ کیس چل رہا ہے، اس عدالت میں ہم آتے ہیں اور یہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ان عدالتوں میں کیمرے لگائیں اور پاکستان کے عوام کو دکھائیں کہ جو ناانصافی ان عدالتوں میں ہوتی ہے اس کی کوئی نظیر کسی بھی عدالتی تاریخ میں نہیں ہے۔ آپ یہاں ابھی اندر جائیں، آپ کو سینئر افسران حکومت کے ملیں گے، کاروباری حضرات ملیں گے جو 5-5، 8-8، 10-10 سال سے یہاں پر انصاف کے تلاش میں بیٹھے ہیں، بس تاریخیں لگتی ہیں اور معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ پچھلی حکومت نے 5 ترامیم کی، حالانکہ ترمیم ایک چاہیے تھی کہ اس جو نیب کا آرڈیننس ہے اس کو ریپیل کیا جائے، اس کو ختم کیا جائے، لیکن انہوں نے 5 ترامیم کی، اور پچھلے چیف جسٹس صاحب جاتے جاتے آخری ہفتے کے اندر ان ترامیم کو رد کر کے چلے گئے۔ یعنی جو پارلیمان نے قانون بنایا تھا، چیف جسٹس صاحب نے بینچ اپنی مرضی کا بٹھایا اور کہا کہ یہ اب ملک کا قانون نہیں ہے۔ میں نے کبھی بھی یہ پٹیشن فائل نہیں کی کسی عدالت میں کہ ہمیں کسی ترمیم کے تحت ریلیف ملے۔ میں پہلے بھی یہ کہتا تھا کہ آپ ان کیسوں کو چلائیں۔ اس عدالت میں جو کیس لگا ہے وہ کیس یہ ہے کہ پی ایس او کے ایم ڈی، پاکستان اسٹیٹ آئل کے ایم ڈی لگائے گئے اور وہ غلط لگائے گئے، تو اب ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی آدمی آ کر عدالت میں یہ کہے کہ کیا غلطی ہم سے ہوئی ہے۔ 4 ہم حضرات ہیں اور پچھلے یہ 5واں سال ہے کہ ہم ان عدالتوں میں پھر رہے ہیں، تو انصاف کا تقاضا کہاں گیا، انصاف کہاں گیا، یہ آج کسی کو نظر نہیں آتا۔ یہ بد نصیبی ہے، اور جب آج کے افسران ان افسران کی حالت دیکھتے ہیں تو کوئی شخص بھی کام کرنے کو تیار نہیں ہے، اس بات کا کسی کو احساس نہیں ہے۔ بہت سے جج جب یہ کیس چل رہا تھا ان عدالتوں سے ریٹائر ہو کے چلے گئے، کوئی ٹرانسفر ہو گئے، کیس وہیں پڑے ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ان کیسوں کو چلائیں، پاکستان کے عوام کو دکھائیں یہاں پر کون سی کرپشن ہوئی ہے، کون سا غلط کام ہوا ہے۔ ہمیں بار بار عدالت میں کہا جاتا ہے کہ اس کیس میں کرپشن کوئی نہیں ہے، تو پھر ہوا کیا ہے؟ میں یہ بتا دیں، یہ آج تک کوئی بتا نہیں سکا کہ ان کیسوں کی حقیقت کیا ہے، اور یہ بد نصیبی ہے کہ آج نیب جیسا ادارہ ملک کے اندر موجود ہے جس کا مقصد صرف سیاست کو توڑنے اور جوڑنے کا کام ہے اور کچھ نہیں ہے، کہ کسی طرح سیاستدانوں کو دباؤ میں رکھا جائے اور جب بھی ضرورت پڑے تو یہ کیس ان کے خلاف استعمال کیے جائیں۔ یہ بد نصیبی ہے، یہ ملک کی بد نصیبی ہے کہ جب آپ ان لوگوں کو جو اس ملک کے اعلیٰ عہدوں پر رہے ہوں ان کو انصاف نہ دے پائیں تو پھر عام آدمی انصاف کی کیا توقع رکھے گا۔ یہ معاملہ ذرا میں امید کرتا ہوں کہ موجودہ چیف جسٹس کا نوٹس لیں گے، نیب کے چیئرمین بھی نئے ہیں، وہ نوٹس لیں، اور ان کے اختیار میں ہے کہ ان کیسوں کو یا پروسیکیوٹ کریں، یہاں پر وٹنسز آئیں، بات کریں، یا ان کیسوں کو ختم کریں۔ یہ مناسب نہیں ہے، یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے
کہ لوگوں کی زندگیاں سالہ سال 5-5, 8-8, 10-10 سال وہ رکی ہوئی ہیں، نہ کاروبار کر سکتے ہیں، نہ کوئی اور کام کر سکتے ہیں، نہ نوکری مل سکتی ہے۔ یہ انصاف ہوتا ہے؟ یہی بات ہم نے پہلے بھی کی ہے، آج بھی کرتے ہیں، اور میں پھر گزارش کروں گا اس حکومت سے بھی، اگلی حکومتوں سے بھی، کہ اس نیب کے ادارے کو ختم کر دیں، ورنہ آپ کا ملک نہیں چلے۔ کہ آج نیب جیسا ادارہ ملک کے اندر موجود ہے جس کا مقصد صرف سیاست کو توڑنے اور جوڑنے کا کام ہے اور کچھ نہیں ہے، کہ کسی طرح سیاستدانوں کو دباؤ میں رکھا جائے اور جب بھی ضرورت پڑے تو یہ کیس ان کے خلاف استعمال کیے جائیں۔ یہ بد نصیبی ہے، یہ ملک کی بد نصیبی ہے کہ جب آپ ان لوگوں کو جو اس ملک کے اعلیٰ عہدوں پر رہے ہوں ان کو انصاف نہ دے پائیں تو پھر عام آدمی انصاف کی کیا توقع رکھے گا۔ یہ معاملہ ذرا میں امید کرتا ہوں کہ موجودہ چیف جسٹس کا نوٹس لیں گے، نیب کے چیئرمین بھی نئے ہیں، وہ نوٹس لیں، اور ان کے اختیار میں ہے کہ ان کیسوں کو یا پروسیکیوٹ کریں، جہاں پر وٹنسز آئیں بات کریں، یا ان کیسوں کو ختم کریں۔ یہ بتائیں سر، آپ تو عوامی آدمی ہیں، جی، عوامی اجتماعات میں رہنے سے آپ خوشی دیکھتے ہیں، تو یہ بڑا اجتماع ہوا ہے، اس میں آپ جو نہیں ہے، آپ کو اجتماع اتنا بڑا اچھا نہیں لگا؟ نہیں یا سب آمد اچھی؟ نہیں میرے بھائی، اجتماع میں جانا ضروری نہیں ہوتا، ہر اجتماع میں جانا میں نہیں گیا، میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے۔ لیڈرشپ نہیں ہو تو جی، سوال تو بنتا ہے۔ میں پارٹی کا سینئر لیڈر نہیں ہوں۔ لیکن میاں زمری میں آپ کراچی میں لوگ توقع کر رہے تھے، جی، میں عدالت میں کھڑا ہوں۔ سر آپ کی باتوں سے اس طرح اندازہ ہو رہا ہے کہ بہت جلد آپ ایک پریس کانفرنس کرنے والے ہیں، کوئی نئی پارٹی کا جو ہے وہ اناؤنس کرنے والے ہیں۔ اس طرح کی وہ صورت پریس حال ہے۔ کانفرنس کر رہے ہیں دوسری جماعت کے لوگ ہیں ہمارے۔ جی، جب حکم فرمائے گی۔ جی اچھا یہ بتائیں سر، اگلی جو فیصلہ ہے ملٹری کورٹ کو ختم کر دیا گیا ہے، تو آپ اتفاق کرتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ؟ میں پہلے کہتا رہا ہوں کہ کوئی سٹینڈنگ ملٹری کورٹ نہیں ہے، کم از کم میری نالج میں نہیں ہے، ہو سکتا ہے خواجہ نوید صاحب بتا دیں کوئی ہے یا نہیں ہے۔ ملٹری میں کورٹ مارشل ہوتا ہے، ایک سمری کورٹ بنایا جاتا ہے، وہ کورٹ مارشل کرتا ہے، اس میں کچھ جورسڈکشنز ہیں جہاں پر سویلین اگر ملوث ہو کسی ایسے معاملے میں کسی فوجی افسر کے ساتھ تو اس کا آپ کر سکتے ہیں، اس کو وہاں پہ ٹرائل کر سکتے ہیں، اور ماضی میں ہوئے بھی ہیں، لیکن اب سپریم کورٹ نے واضح انسٹرکشنز دے دی ہیں کہ یہ ٹرائل نہیں ہو سکیں گے، تو پھر جو بھی دوسرا عدالت ہے اس کے اندر وہ ٹرائل ہو جائے گا۔ بھائی صاحب یہ بتا دیں، میاں صاحب آ چکے ہیں، کیا آپ کا ان سے ملاقات کا ارادہ ہے؟ نمبر 1، یا آپ کا سیاسی لائے عمل آئندہ کا کیا ہوگا؟ کیا نون لیگ کے ٹکٹ پر آپ الیکشن لڑیں گے؟ میرے بھائی، سیاسی لائے عمل میں بتا دوں گا، آج سیاست کی بات آپ نے کرنی ہے تو علیحدہ پریس کانفرنس کر لیں۔ سیاسی لائے عمل یہ ہے کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ جو ملک کی موجودہ سیاست ہے اس کے اندر میں الیکشن لڑنے کا قائل نہیں ہوں، کم سے کم 20 دفعہ کہہ چکا ہوں، کیونکہ یہ جو سیاست ہے نہ یہ الیکشن جو ہیں یہ ملک کے کو ریلیف دے پائیں گے۔ اچھا سر یہ بتا دیجیے گا، میرے بھائی، میں نون لیگ سے الگ ہوں یا نہ ہوں، سوال یہ نہیں ہے، میں سوال آپ کے سامنے رکھا ہے ملک کی سیاست کا۔ جس الیکشن میں نہ عوام کو فائدہ ملے نہ ملک کو فائدہ ملے، جس سیاست سے ملک کا نقصان ہو، عوام کا نقصان ہو، میں اس کا قائل نہیں۔ اچھا سر یہ بتا دیجیے گا، 76 سال گزر چکے ہیں، مختلف سیاسی ادوار گزرے ہیں، سیاسی جماعتیں سامنے آئی ہیں، یہ بتائیے گا اسٹیبلشمنٹ، آپ جو موجودہ اس وقت سیاست چل رہی ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ بہت زیادہ ہو گئی ہے، اس وجہ سے آپ تھوڑی سی سیاست سے الگ ہوئے ہیں یا کوئی اور معاملہ ہے؟